نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ دوستان محترم، 18 ذی الحجہ امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ میں انہیں کی عظمت و شان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ سابقون الاولون کا معنی ہے جو پہلے پہل کفر چھوڑ کر دوڑ کر اسلام کی طرف آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان سابقین اور اولین میں چوتھے نمبر پر کلمہ پڑھنے والے صحابی رسول ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو 2 ہجرتوں کا شرف نصیب ہوا ہے، یعنی یہ لفظ بظاہر ہجرت کرنا، یہ بول دینا بڑا آسان ہے، مگر بندہ اپنا وطن، اپنا گاؤں، اپنا علاقہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ و رسول کی رضا کے لیے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ حبشہ کی طرف پہلے ہجرت آپ نے ہی کی، اور آپ کی ہجرت کے بعد دوسرے صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور حبشہ جا کر کے پھر وہاں سے مدینے کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ یوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الہجرتین ہونے کا شرف حاصل ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ ہجرت کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 146 حدیثیں کتب حدیث میں مروی ہیں، ان میں سے 11 حدیثیں صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عثمان بن عفان ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عثمان دنیا میں بھی میرا ولی ہیں اور آخرت میں بھی میرا ولی ہیں، یعنی دونوں جگہ وہ میرا محبوب ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيلٌ فِي أُمَّتِهِ وَإِنَّ خَلِيلِي عثمان بن عفان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر نبی کی امت میں ان کا ایک خلیل ہوتا، یعنی بہت خاص دوست۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِنَّ خَلِيلِ عثمان بن عفان، اور میری امت میں میرا خلیل عثمان غنی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر یوں فرماتے ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ لَهُ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان بن عفان، کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، اور میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحبہ نامی اونٹنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے اس تحفے کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا،
اللہم جوزہ علی الصراط، اے اللہ عثمان نے زمینی فاصلوں پر چلنے کے لیے مجھے سواری دی ہیں، اے اللہ تو عثمان کو پل صراط پر پلک جھپکتے پار کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ جنت خریدی ہے۔ 2 مرتبہ کے الفاظ صراحت کے ساتھ حدیث میں ملتے ہیں، اور تحقیق کرنے والے محققین نے لکھا ہے کہ انہوں نے 18 مرتبہ حضور سے جنت خریدی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے جیش العسرہ، وہ جہاد جس میں تنگی کا زمانہ تھا، یعنی قحط سالی بھی تھی اور سخت آزمائش کے لمحات تھے، ایسے وقت میں سب سے زیادہ جنہوں نے اسلامی لشکر کی مدد کی وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا بندوبست نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے قبضے میں کنواں تھا اسے بلایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کنواں مجھے بیچ دو، میں اس سے بہتر چشمہ تمہیں جنت میں عطا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جس سے میرا گزارا ہو سکے۔ یہ بات ہوتے ہوتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ حضور نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرنے کی بات کی ہے، اور اس پر حضور نے جنت میں چشمہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ چشمہ یعنی پانی کا چشمہ۔ تو حضرت عثمان غنی فوراً گئے اس کے پاس، اور آپ نے 35,000 درہم میں وہ کنواں خریدا، اور سرکار کی خدمت میں پہنچے اور کہا حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس کنویں کے وقف کرنے پر جنت میں پانی کا چشمہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کہا ہاں میں نے وعدہ کیا ہے۔ کہا اگر حضور میں خرید کر وقف کر دوں تو؟ کہا پھر تمہیں بھی میں جنت میں چشمہ عطا کروں گا۔ کہا حضور میں خرید کر آیا ہوں اور وقف کر رہا ہوں۔ یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں فاقہ کشی کا دورہ ہوتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں کئی دنوں تک فاقہ رہا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے کہا کہ حضور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد سرکار گھر واپس آئے۔ عائشہ کچھ ہوا انتظام؟ کہا حضور ابھی نہیں ہوا ہے۔ سرکار پھر مسجد آئے، پھر سرکار واپس گئے۔ یوں کئی مرتبہ ہوا۔ ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ بوریاں اپنی پیٹھ پر لاد کر سرکار کے گھر پہنچے، اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہمیں اطلاع دیں، ہم آپ کے خادم ہیں۔ جب سرکار نے یہ سنا تو سرکار نے اپنے سر سے امامہ اتار کر عثمان غنی کے لیے دعا فرمائی۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ خصوصی فضل و کرم اور خصوصی شرف ہیں۔ اب یہ کنواں بھی بیر روما کے نام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا ما عثمان، حضور یہ عثمان کا مرتبہ کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذاک امرؤ من اہل الجنہ، عثمان جنتی مرد ہے۔
جو جنتی دیکھنا چاہے وہ عثمان غنی کو دیکھتا رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہی نہیں ہے، جنتی تو ہے ہی ہیں، اللہ آپ کے صدقے بھی لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخلن بشفاعت عثمان 70,000۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت سے اللہ 70,000 لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی کو شفاعت کا خصوصی کوٹا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، اور وہ جن 70 یعنی 70,000 لوگوں کو عثمان غنی کی شفاعت پر جنت دی جائے گی، ان کی حالت کیا ہوگی؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کلہم قد استوجب النار، کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک اپنے بعض اعمال کی وجہ سے ایسے ہوں گے کہ ان پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، یعنی ایسے 70,000 جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بغیر حساب، عثمان غنی کی شفاعت پر ایسے 70,000 کو اللہ بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ اب یہ حدیثیں کون پڑھ سکتا ہے اور یہ حدیثیں کون سنا سکتا ہے اور سن سکتا ہے؟ رافضی شیعہ تو معاذ اللہ عثمان غنی کو بہت کچھ لان تان، یہاں تک کہ معاذ اللہ انہیں جہنمی کہتے ہیں، وہ تو ان حدیثوں کو پڑھ نہیں سکتے، اور وہابی خارجی بھی ان حدیثوں کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جن وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین حضور اپنی بیٹی کی بھی شفاعت نہیں کریں گے معاذ اللہ، جنہوں نے تقویت الایمان میں یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کرے گا اور کوئی شفاعت نہیں کرے گا، تو جو نبی کی شفاعت نہ مان سکے وہ نبی کے غلام کی شفاعت کیسے مانے؟ تو ان حدیثوں کو سچے دل سے پڑھ کر اور سچے دل سے سن کر وہی اپنے سینے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے جس کے سینے میں عقیدہ اہل سنت موجود ہے۔ رافضی شیعہ وہ آج بہت سارے سنیوں کو ذکر اہل بیت پر ان کے طریقے یاد آتے ہیں کہ جیسے رافضی محبت اہل بیت کا اظہار کرتے ہم ویسے کریں، وہ تو ابو بکر و عمر عثمان کو معاذ اللہ جہنمی کہہ رہے ہیں، اور اہل سنت میں کیا نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت پڑی؟ اس میزان اور اس ترازو کے مطابق چلو گے جس کو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، تبھی تم جنت تک پہنچ سکو گے۔ عقیدہ اہل سنت کو چھوڑ کر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جنت تک جانے کا، اس لیے کہ عقیدہ اہل سنت کو چھوڑنا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے، عقیدہ اہل سنت کو چھوڑنا صحابہ اور اہل بیت کے متوارث عقائد کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ حدیث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں 70,000 گنہگاروں کی شفاعت کا حق دیا، یہ سنی ہی تو بیان کر سکتا ہے۔ وہابی خارجی کیسے بیان کرے جو نبی کی شفاعت کا انکار کرتا ہے، اور رافضی شیعہ کیسے بیان کرے جو عثمان غنی کو معاذ اللہ جنتی نہیں مانتا؟ تو یہ حدیثیں ہیں جنہیں پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے لیے سنی عقیدے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہر بات میں موڑ کر آپ کو عقیدے پر لے آتے ہیں، اسی لیے لے آتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اور سنت رسول علیہ السلام کو پڑھا ہے،
دنیا کا کوئی بھی عمل خیر بغیر ایمان کے قبول نہیں، اور ایمان وہی ہے جس کو عقیدہ اہل سنت کہتے ہیں۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک بڑی شان ہے کہ آپ کو ذوالنورین بنایا گیا، اور یہ شرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک کسی نبی کے امتی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ پوری تاریخ نبوت میں اور ان کی امتوں میں یہ شرف صرف عثمان غنی کو ملا کہ ان کے نکاح میں نبیوں کے امام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر تشریف لائیں۔ یہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت۔ اور یہاں بھی اس عقیدے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ وہابی جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے عثمان ذوالنورین، عثمان ذوالنورین، عثمان ذوالنورین۔ میں کہتا ہوں یہ ذوالنورین کیسے ہیں؟ ذوالنورین کا معنی تو کرو۔ کہ ذوالنورین کا معنی ہے 2 نور والے۔ میں نے کہا یہ 2 نور والے کیسے بنے؟ کہا نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں نا، اس لیے یہ 2 نور والے بن گئے۔ میں نے کہا افسوس ہے تیری عقل پر، جن کی بیٹیاں عثمان کو 2 نور والا بنا دے تو اس نبی کو نور نہیں مانتا؟ جن کی بیٹیاں کسی کے گھر جائیں انہیں 2 نور والا بنا دیں، وہ نبی خود کتنے بڑے نور ہوں گے۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوالنورین ہونے کے حوالے سے ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کے عقد نکاح میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تشریف لائیں، اور دوسری آپ کے ذوالنورین ہونے کی وجہ سنو۔ یہ الریاض النظرہ میں یہ روایت موجود ہیں۔ لِأَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي الْوِتْرِ فَالْقُرْآنُ نُورٌ وَقِيَامُ اللَّيْلِ نُورٌ فَعُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی نماز میں ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن بھی نور ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیام اللیل رات کی عبادت بھی نور ہے۔ تو عثمان غنی رات کو قرآن بھی ختم کرتے تو ایک نور، اور رات کا قیام اور عبادت یہ 2 نور، تو عثمان غنی ہو گئے ذوالنورین۔ اور آگے اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال آپ کے ذوالنورین ہونے کے حوالے سے علماء نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک یہ ہیں قال بعض العلماء انما سمی بذلك لانه اذا دخل الجنہ برقت له برقتین فلذلك سمی ذو النورین، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت میں قدم رکھیں گے تو آپ کے قدم رکھنے پر جنت میں 2 نور پھوٹیں گے۔ اور قرآن میں ایک آیت ہے کہ جب یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ جنت میں کشف ساق ہوگا، اور یہ متشابہات میں سے، یعنی کشف ساق کا معنی اللہ کی خصوصی تجلی ہوگی تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے اور آپ کی پنڈلی سے چادر ہٹے گی تو اہل جنت سمجھیں گے کہ کشف ساق آج ہوا ہے، اور وہ سجدے میں گرنا چاہیں گے تو انہیں کہا جائے گا یہ رب کی تجلی نہیں، یہ عثمان کی پنڈلی کھلنے کا نور ہے، جو جنت کے نور پر بھی غالب آ جائے گا۔ یہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان۔
اس حوالے سے باتیں کافی ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کر کے گفتگو کے اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام حدیبیہ سے بھیجا تھا مکۃ المکرمہ، اور کہا تھا کہ تم دیکھ کے آؤ، بات کر کے آؤ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کئی سالوں کا خانہ کعبہ کو دیکھنے کا جدائی کا معاملہ تھا، اور حضور کو بار بار پوچھتے تھے مدینے میں کہ حضور آپ نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے مکہ، تو کب جائیں گے؟ تو سرکار فرماتے تھے ہاں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سر منڈے ہوئے ہیں اور ہم حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو میرے صحابہ ہوگا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا فی الحق، تو اس بار بار پوچھتے تھے، اتنا اشتیاق تھا کعبے کو دیکھنے کا۔ مگر اب گئے تو حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ تو وہاں حدیبیہ میں ہیں، اور حضرت عثمان غنی گئے تو لوگوں نے کہا مکے والوں نے کہ اب چونکہ تم آ گئے ہو تو تمہیں اجازت ہے تم طواف کر لو کعبے کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں اپنے نبی کو چھوڑ کر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ تو بیچ میں سے نبی کو نکال کر کے رب کو ماننا یہ تو صحابہ نے سیکھا ہی نہیں تھا، تو یہ نظریہ کہاں سے گیا کہ نبی کو نکال کر کے رب کو مانا جائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس دیا کہ ہم کعبے کے سامنے رب کو سجدہ بھی کریں گے تو حضور کے وسیلے سے کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہیں، دن قریب ہیں، یہ امت کے وہ محسنین ہیں، اور یہ حضرت عثمان غنی کا تو خصوصی دن انشاءاللہ ہم کریں گے آگے چل کر، کہ یہ قرآن جو آج لغت قریش پر ہمارے سامنے دو تختیوں کے درمیان جمع ہے، یہ حضرت عثمان غنی نے جمع فرمایا ہے۔ یعنی تورات، زبور، انجیل بدل گئی، آج اس کا کوئی اوریجنل نسخہ ایک جیسا آپ کو نہیں ملے گا، سب کے جدا جدا ہے، لیکن چونکہ سرکار نے حدیبیہ کے مقام پر ہی تو ان کی اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کر کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو جو سرکار نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے فرمایا حبیب جو تیرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں وہ رب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو پھر اسی عثمان غنی کے ہاتھ نے کلام الہی کو جمع کیا۔ تو یہ آج اور قیامت تک جتنے بھی قرآن پڑھیں گے، جتنا پڑھیں گے، سینوں میں یاد کریں گے، ان سب کا اجر و ثواب عثمان غنی کو ملتا رہے گا۔ ہمارے لیے ان کی زندگیوں میں نمونے عمل ہیں، ان کو پڑھیں، ان کی سیرت سنیں، ہمیں ڈھنگ آئے گا کہ ہمیں جینا کیسے، ایمان کے بچاؤ کے لیے کیا کچھ انہوں نے کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، عمل کے میدان میں وہ کتنے آگے اترے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان کی سیرت پڑھیے، تھوڑا وقت نکالیے، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی نور پیدا ہوگا۔ اللہ کریم ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔